السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. اللہ کا فضل و کرم ہم سب کو شامل حال ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کے اندر ایک بہت ہی بڑا طبقہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی کے اندر جو ہمارا رہن سہن ہے، ہماری عبادت ہے، ہماری معاشرت ہے، ہماری معیشت ہے، ان جملہ امور کا دین کے موافق ہونا لازم اور ضروری ہے. اور چونکہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو دینی مسائل سے ناواقف ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار ایسی غلطی کھا جاتے ہیں کہ ایک انسان بغیر ارادے کے کفر کی وادی میں چلا جاتا ہے. اللہ نے انسانیت پر یہ احسان فرماتے ہوئے ایک قانون نازل فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جو لوگ لا علم ہوتے ہیں، مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی مسائل اور دینی معاملات میں علماء حق اور علماء اہل السنہ والجماعت کی طرف رجوع فرمائے، اور علماء اہل السنت والجماعت کی طرف سے جو جوابات آپ کو عنایت کیے جائیں گے ان پر عمل کرنا آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے سلسلہ سوالات و جوابات. اکثر احباب فون بھی کرتے رہتے ہیں اور اکثر احباب بذریعہ واٹس ایپ بھی سوالات پوچھتے رہتے ہیں، اور یوٹیوب پر بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں. فیس بک کو سوالات اور دینی معلومات کے حاصل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ آج کے دور میں قرار دیا جاتا ہے. تو اکثر احباب کے سوالات موصول ہو چکے ہیں، جن میں ایک ساتھی ہیں، وہ بارہمولہ سے عرض کرتے ہیں کہ سونے کی جو سنتیں اور آداب ہیں ان میں کس چیز کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے جو انسانیت کے لیے لازم اور ضروری ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ سونا انسان کی ایک ضرورت ہے، اور سونے کو ضرورت کے درجے میں لے کر اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ میرا سونا بھی عبادت ہو جائے تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سونے کو عبادت کے نام سے جو ہے موسوم کیا ہے، جس سونے میں چند امور کا لحاظ رکھا جائے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ انسان اس ارادے سے سو جائے کہ سونے کا حکم قرآن و سنت میں موجود ہے، لہذا اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی تابعداری کرتے ہوئے میں رات کی نیند سوتا ہوں. جب انسان کے قصد و ارادے میں اللہ کی اطاعت اور پیغمبر کی اطاعت کا جذبہ ہو تو اس کا یہ سونا بھی عبادت میں شمار ہوگا. اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ سونے میں ارادہ یہ ہے کہ میں رات کو نیند کروں تاکہ صبح فجر پر میری محافظت ہو جائے اور مضبوطی ہو جائے.
یا دیگر اعمال جو ہوا کرتے ہیں، جو معمولات ہوا کرتے ہیں، دن کی عبادت ہو یا دن کی معیشت و معاشرت ہو، کسب معاش، ان میں ذرہ برابر بھی بخل اور کسی ناجائز ارتکاب کا ارتکاب لازم نہ آنے پائے۔ اس اعتبار سے رات کا سونا ایک انسان کی ضرورت بھی ہے اور شریعت کا حصہ بھی ہے۔ اور ساتھ میں سونے کے اندر جن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک انسان کو چاہے کہ اگر موسم ٹھیک ہو تو وضو کر کے انسان کو سونا چاہیے۔ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور احادیث اس پہ گواہ ہے کہ جو انسان حالت پاکی میں سونے کا ارادہ کرے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، اکثر دیکھا گیا کہ ایسے انسان اور ایسے سونے والے شیطان کے تسلط سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ اور بنیادی چیز جس کا از حد علم رکھنا لازم اور ضروری ہے وہ یہ کہ بوقت سونا آپ کے گھر کے ارد گرد ماحول میں جن چیزوں سے آپ روشنی حاصل کرتے ہیں، جن چیزوں سے آپ گرمی حاصل کرتے ہیں، مثلا آج کل کے دور کے اندر جو ہے روم ہیٹر ہے، آج کل کے دور کے اندر جو ہے بلور ہے، یا جو ہمارا لائٹنگ سسٹم ہے، اسی طریقے سے گیس سلنڈر وغیرہ جو چولہے جلتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہے کوئل کا چولہا جلتا ہو، لالٹین ہو، شمع ہو، ہاں اسی طریقے سے شمع کی بتی ہو، ان چیزوں کو سونے سے پہلے بجھانا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مستقل عادت شریفہ اور مستقل سنت تھی۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے جس کے اندر انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل فرمائی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ان النار حاذہ انما عدو لکم، یہ جو آگ ہوتی ہے رات کی آگ یہ تمہاری دشمن ہے۔ ہاں سونے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی آگ کو بجھا لیں۔ تو آج کے دور کے اندر جو لائٹ سسٹم ہیں، کیونکہ شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے بہت سارے گھرانے جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر ہو چکے ہیں، اور بہت سارے گھر کے افراد ان کے جلنے کی باتیں اب تو اخباروں کے اندر بھی جو ہے گردش کر رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ایسے ہزاروں واقعات ہیں جن کو سنا بھی گیا اور جن کو دیکھا بھی گیا۔ اگر امت مسلمہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مبارک سنت پر عمل کریں کہ سونے سے پہلے جو گھر کے اندر جلنے والی چیزیں ہیں اور روشن چیزیں ہیں ان کو بجھا دیا جائے۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بھی فرمائی کہ یہ آگ جو ہے یہ تمہاری اتنی بڑی دشمن چیز ہے کہ تمہارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس کو جو ہے راکھ کا ڈھیر بنا سکتی ہے۔ جس گھر کو بنانے کے لیے، جس انسانیت کے تحفظ کے لیے آپ دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن یہ آگ اتنی بڑی دشمن ہے کہ آپ کی شکل و صورت کو بھی بگاڑ سکتی ہے اور آپ کے مال و دولت کو راکھ میں تبدیل کر سکتی ہے۔ قربان جائے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مبارک عادت اور حکیمانہ اس فیصلے پر کہ انسانیت کو ایک بہت بڑی دشواری سے اور ایک بہت بڑے حادثے سے بچنے کا ایک بہترین پروگرام اور عالمگیر پروگرام اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے طے فرمایا۔ لہٰذا چاہیے مسلمانوں کو کہ آج کے دور کے اندر رات کو جو ہے موبائل چارجنگ پہ لگا رہتا ہے، لیپ ٹاپ ہے، ہاں کمپیوٹر سسٹم ہے، یا دیگر ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق ہاں جو ہے بجلی کے ساتھ رہتا ہے، الیکٹرک کے ساتھ رہتا ہے، کہ چاہیے کہ ان چیزوں کو رات سونے سے پہلے ان کو جو ہے لائٹ اور پاور سے بالکل ڈسکنیکٹ کر دیا جائے تاکہ کوئی انہونی نہ دیکھنی پڑے اور پھر جا کے یہ گھرانہ اور یہ نسل جو ہے کسی بدترین حادثے کی شکار ہو جائے۔ یہ بھی ایک مستقل سنت ہے سونے کی، اور اس سنت پر عمل کرنا جہاں شریعت کا تقاضا ہے وہاں جو ہے یہ انتظامی چیز بھی ہے، انتظامی چیز بھی ہے، کیونکہ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں لاکھوں کی تعداد میں جن کے یہاں گھر میں کوئی بلب بھی جلنا نہیں دیکھا جاتا ہے، جن کے گھر میں بلب جلنا بھی نہیں دیکھا جاتا ہے، جن کی آنکھیں ترستی ہے روشنی کو، جنہوں نے کبھی لقمہ منہ میں نہیں لیا ہے کہ ان کے منہ نے روشنی کو دیکھا ہو اور اس لقمے نے کسی جلتی بلب کو دیکھا ہو، تو اس
مسرت برے ماحول میں کسی نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہو، ایسے ہزاروں ہاک غربا اور مساکین ہمارے ماحول اور معاشرے میں رہتے ہیں. لہذا اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دائیں کروٹ پر، ہاں دائیں رخسار کے نیچے اپنا دایاں ہاتھ پھیلا کے رکھے اور اپنے آپ کو بالکل پھیلا کے رکھے اور دائیں پاؤں پر بایاں پاؤں رکھے اور اپنے بائیں پاؤں پر اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھ کر ایک دعا پڑھتے ہوئے سونا چاہیے. بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ. اس قسم کی دعا پڑھنی سنت ہے. اگر یہ یاد نہ ہو اللہم بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا، کم از کم یہ چھوٹی دعا انسان کو پڑھنی چاہیے. اور کچھ احادیث کے اندر اس چیز کا بھی تقاضا ہے کہ آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے اور پھر اپنے بستر کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچنا چاہے. ابلیس آپ پر غالب نہیں ہو سکتا ہے. دوسرا ایک سوال ہے، یہ سری نگر سے کوئی ساتھی پوچھتے ہیں کہ حلال جانوروں کے اندر وہ کون سی چیزیں اور پارٹس ہے جن کا کھانا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. اللہ کا فضل اور احسان انسانیت پر یہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور کائنات کے اندر جس قسم کی مخلوقات موجود ہیں ان سب مخلوقات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا. اور ان میں بالخصوص جانوروں کے بارے میں جو قرآن و سنت کے اندر وضاحت ملتی ہے. کچھ جانور وہ ہے جو اڑنے والے ہیں، کچھ وہ ہے جو رینگنے والے ہیں، کچھ وہ ہے جو 2 پایا ہے، کچھ وہ ہے جو 4 پایا ہے. ان سب جانوروں کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا. لیکن سبھی جانوروں میں اللہ نے سبھی جانوروں کو کھانے کے لیے حلال نہیں بنایا ہے. کچھ جانور وہ ہیں جن کا کھانا حرام ہے اور اکثر جانور وہ ہے کہ جن کو انسان کھا سکتا ہے اور اس کا کھانا ان کے لیے حلال ہے. تو جس قدر حلال جانوروں کی فہرست ہے ان میں جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسیا ہے، اسی طریقے سے بھیڑ ہے، بکری وغیرہ، ان کے بارے میں احادیث کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان شرعی طریقے سے حلال جانور کو ذبح کرے. شرعی طریقہ کیا ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، یہ کوئی کافر، قادیانی اور رافضی وغیرہ نہ ہو، کوئی مشرک نہ ہو. اللہ کا نام لے کر اس کی گردن پر چھرا پھیر دے اور کم از کم 3 رگوں کا کٹنا اور کاٹنا ضروری ہے. زیادہ بہتر ہے کہ چاروں رگوں کو کاٹ دیا جائے. اس خون کے نکلنے سے اور اللہ کا نام لینے سے یہ جانور جو حلال پہلے تھا، جس کا کھانا حلال تھا، جو پاک جانور تھا، یہ ذبح کا طریقہ شرعی ذبح کہلائے گا. اس ذبح کرنے سے یہ جانور پورا کا پورا پاک ہو جاتا ہے اور اس کا پورا کھانا حلال ہو جاتا ہے. لیکن ماں سوائے 7 چیزوں کے. 7 چیزیں وہ ہیں کہ ذبح کرنے کے باوجود بھی اس جانور کے اندر وہ 7 چیزیں جو موجود رہتی ہیں ان کا کھانا حرام ہے اور ان کا استعمال کرنا ناجائز ہے. حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے اور المعجم الکبیر کے اندر یہ روایت ہے. اس حدیث کو فقہا نے اپنے استدلال میں پیش کیا ہے اور اصول حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث سندن کمزور ہو لیکن فقہا نے اس کو استدلال میں قبول کیا ہے اور پیش کیا ہے، وہ اس حدیث کی صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اور اس بات کو سبھی فقہا بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یکرہ من الشاۃ سبعا کہ حلال جانوروں کے اندر 7 چیزوں کا کھانا وہ مکروہ ہے. مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہیں. ان میں 6 چیزیں مکروہ تحریمی ہیں اور 1 چیز حرام قطعی ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 7 چیزوں کو جو گنانا شروع کر دیا، اس میں پہلے درجے پہ الدم، وہ خون جو رگوں کے اندر دوڑنے والا ہوتا ہے، اس خون کو قرآن نے نجس اور ناپاک قرار دیا ہے
اور حدیث کے اندر بھی کراہت کا لفظ آیا ہے، مراد ہے حرام قطعی۔ تو حلال جانوروں کا خون یہ حرام بھی ہے، نجس بھی ہے اور ناپاک بھی ہے۔ تو فلوئنگ بلڈ جس کو بولتے ہیں، بہنے والا خون، رگوں کے اندر دوڑنے والا خون، اسی طریقے سے جو ہے نر مادہ جو جانور ہوا کرتے ہیں، ایک نر ہوتا ہے اور ایک مادہ ہوتی ہے۔ نر جانور کی شرمگاہ، اس کے بارے میں بھی روایت میں آتا ہے کہ اس کا کھانا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے مادہ جانور، اس کی فرج، پیشاب گاہ، اس کا کھانا بھی مکروہ ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ اور نر جانوروں کے کپورے، انڈے، ٹیسٹیکلز، ان کا کھانا بھی بالکل ناجائز اور مکروہ ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہے سستی اور غفلت سے کام لیتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جانوروں کے کپورے اور ان کے انڈے کھانا مکروہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کو بطور علاج کے استعمال کرنے کی بھی اجازت دے رکھی ہے، جو بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ جو چیز ناجائز ہو اور اس کا متبادل حلال چیز اور پاک چیز مارکیٹ میں دستیاب ہو، پھر بھی ناپاک اور ناجائز چیزوں کے استعمال کے دروازوں کو کھول دیا جائے، یہ شریعت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس سلسلے کو روک لینا چاہیے۔ اور ایک چیز ہے مثانہ، جس کو پیشاب کی تھیلی بولتے ہیں، یورین بلیڈر۔ پیشاب کی تھیلی چاہیے نر جانور کی ہو یا مادہ کی، جہاں پر جانور کا پیشاب رکتا ہے، ایک ہے پاخانہ، اور جہاں پر پیشاب، ایک نمبر پیشاب، بہنے والا پیشاب، جس تھیلی اور جس مقام میں یہ پیشاب رکا رہتا ہے، اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ وہ بھی مکروہ ہے۔ اور چھٹی چیز ہے پیتا۔ پیتا، ہاں، یہ یس کوشش پہ تل پیت، تو اس کے بارے میں اس کو کہتے ہیں انگلش میں گال بلیڈر۔ یہ بھی مکروہ ہے کیونکہ یہ کھایا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو کھانے کی جسارت بھی کر لے تو اس کے جسم کا ذائقہ بگڑ سکتا ہے اور وہ بہت ہی بڑے کسی حادثے کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ آخری چیز جو ہے جس کو سمجھنا ہے، اس کو کہتے ہیں گدود، الغدہ۔ اس کے بارے میں ہماری وادی کے اندر بہت ہی بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ غدہ عربی زبان میں گٹھلی کو کہتے ہیں، گانٹ کو کہتے ہیں، اور ہمارے کشمیر میں اس گدہ کا ترجمہ کیا گیا ہے گدود۔ اور یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں گدود سے مراد جو ہڈیوں کے اندر جو سفید گودا ہوتا ہے، جس کو بعض لوگ کیل کے ساتھ نکالتے ہیں، بعض لوگ سوئی داغی کے ساتھ نکالتے ہیں، بعض لوگ اور کچھ اس میں ڈال کر نکالتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ حالانکہ گدہ یہ نہیں ہے۔ گدہ کیا ہے؟ گدہ جانور کے بدن میں، اس کے گوشت میں ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے اس گوشت کے اندر پھوڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ پھوڑا کچھ دن پھوڑا رہتا ہے، پھر وہ جم جاتا ہے اور وہ پتھر نما ہو جاتا ہے اور وہ گوشت کے اندر پھنسا رہتا ہے۔ کبھی کبھار آپ دیکھیں گے کہ ایسا کیسے بھی نظر آتا ہے کہ جب کسی جانور کو آپ انجیکشن دیں، وہ انجیکشن جب فیل ہو جاتا ہے، وہاں پر ایک بال نما پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جو فوڑا بنتا ہے، اگر ہم اس کو بھول دے وہ فوڑا منجمد ہو جاتا ہے، مضبوط اور سالڈ ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار اگر ہمیں نظر پڑ گئی، تھوڑا سا اس کو کریدنے سے ہم اس گانٹ اور اس فوڑے کو آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں غدہ، اور اسی کو کہتے ہیں گدود۔ یہ چیز چونکہ بیماری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور یہ چیز کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتی ہے، شریعت کی زبان میں اس کو غدہ کہتے ہیں۔ لیکن کشمیر میں غدہ کو لے کر گدود کے ساتھ جوڑ دیا گیا، لہذا مرغا ہو، جانور ہو، اس کی ہڈیوں کے اندر جو وہ ڈوری پھنسی ہوتی ہے سفید قسم کی، ہم اس کے بارے میں سمجھتے یہ گدود ہے، اس کا کھانا ناجائز ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ گدود کا تعلق الگ چیز کے ساتھ ہے، اور قربانی کے دنوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے کہ جو لوگوں نے غدود کو الگ چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ غدود کا تعلق جس چیز کے ساتھ ہے اس کو گانٹ کہتے ہیں، ہاں، اس کا کھانا بہرحال ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے۔ باقی جتنی ساری چیزیں جانور کے اندر ہے ان کو کھایا جا سکتا ہے۔ بس یہ 7 چیزیں ہیں جن میں ایک خون ہے، جس کا کھانا پینا بالکل ناجائز اور حرام قطعی ہے۔ باقی جو چیزیں 6 بجتی ہیں
ان کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ وہ بھی حرام کے قریب ہی ہے۔ تیسرا سوال ضلع اننت ناگ سے ایک ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھی، پوسٹ کے اندر ایک حدیث ہے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ اگر کسی شخص نے صوم اول یوم من رجب کفارۃ ثلاث سنین والثانی کفارۃ سنتین والثالث کفارۃ سنتین ثم کل یوم شہرا، یہ حدیث جو ہے جامع صغیر سیوطی کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے رجب کے پہلے دن روزہ رکھا تو یہ 3 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے، اور دوسرے دن رکھا تو 2 سالوں کے لیے کفارہ بنتا ہے، تیسرے دن رکھا تو 1 سال کے لیے کفارہ بنتا ہے، پھر ہر دن جو روزہ رکھا جائے تو 1 مہینے کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جہاں تک کتب حدیث میں اس حدیث کا تعلق ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے بسند صحیح سند اور قابل اعتماد وسائل سے اس قسم کی ایک روایت بھی نہیں ملتی ہے کہ جس کے اندر ایسا مضمون موجود ہو۔ یہ جو روایت جو ہے جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جامع کے اندر اس حدیث کو لایا ہے، جامع صغیر کے اندر، اس کے بارے میں محدثین اور ناقدین نے یہ تبصرہ پیش کیا ہے کہ یہ موضوع اور من گڑت حدیث ہے، اس کا حدیث رسول کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ البتہ محدثین کی عادت ہے وہ صحیح حدیث کو بھی کتابوں میں لکھتے ہیں، ضعیف کو بھی، موضوع کو بھی، من گڑت کو بھی، تاکہ لوگوں کے سامنے ایک ذخیرہ سامنے رہے۔ ان کو علماء وقتاً فوقتاً اس چیز کی طرف جو ہے متوجہ کرتے رہیں گے کہ اس حدیث کی کتاب میں فلاں حدیث قابل عمل ہے اور باقی جو دیگر احادیث ہیں وہ قابل عمل نہیں ہیں، فلاں حدیث صحیح ہے اور فلاں ضعیف ہے، فلاں موضوع اور من گڑت ہے۔ یہ حدیثیں اس وجہ سے رکھی جاتی ہے تاکہ کل کوئی انجان ماحول میں امت مسلمہ کے ایمان پر ڈاکہ زن نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے اس حدیث کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ موضوع حدیث ہے، اور امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے، العجب بما ورد فی رجب للحافظ ابن حجر عسقلانی۔ انہوں نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث سندن بہت کمزور ہے، بلکہ موضوع اور من گڑت ہے۔ اور فیض القدیر شرح جامع صغیر کے اندر بھی اسی بات کو لکھا گیا کہ یہ حدیث موضوع اور من گڑت ہے۔ لہٰذا ایسی احادیث جو موضوع اور من گڑت ہو، ان احادیث کو عوام کے سامنے بیان کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کبھی کبھار اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت پڑ بھی گئی، پھر بھی خطیب کو چاہے، مقرر کو چاہے، داعی کو چاہے کہ عوام کے سامنے اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کرے کہ یہ جو میں نے مضمون پیش کیا ہے یہ حضور کا فرمان نہیں ہے، بلکہ یہ موضوع روایت ہے، من گڑت روایت ہے۔ اس چیز پر عمل کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ایک تیسرا سوال آیا ہے جس پر میری اس سے پہلے بھی کئی بار وضاحت ہو چکی ہے، لیکن اب نئے سرے سے بھی اس مسئلے کو عرض کرنے نکلا ہوں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد عموماً یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کے ورثاء یا اس کے اقارب یا اس کے رشتہ دار یا اس کے تعلق دار اس مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ زندہ انسان اپنے ارادے سے کوئی جائز اور درست عمل کرے، اس عمل کرنے پر جو اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، یہ زندہ انسان اس ثواب میں یہ نیت کرتا ہے کہ یہ ثواب میرے فلاں میت کو ملنا چاہیے۔ ہماری جو میت ہے، ہمارے جو دادا ہے، ہمارے جو پردادا ہے، ہمارے جو نانا ہے، نانی ہے، پھوپھا ہے، پھوپھی ہے، ہاں ماموں ہے، خالو ہے، خالہ ہے، یا ہمارے دوست احباب میں بھی جو بھی انتقال کر چکے ہیں، ان کے لیے یہ عمل ان کے حق میں قبول ہو جائے۔
اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا نظریہ اہل سنت کا اتفاقی نظریہ ہے، اس میں کوئی منکر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے ان کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہیں، کیونکہ ایصال ثواب کا عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں ہوتا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایصال ثواب کا حکم صحابہ کرام کو فرمایا۔ صحابہ کرام اپنی زندگی میں، اپنی حیاتی میں بھی ایصال ثواب کا اہتمام کرتے تھے، اور اپنے اتباع، اپنے اخلاف، اپنے جانشینوں کو بھی اس چیز کی وصیت فرمایا کرتے تھے۔ تو ایصال ثواب کا نظریہ متفق علیہ نظریہ ہے، اور اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ پھر اس کے بعد ایصال ثواب کرنے کی جو شکلیں ہیں، ایصال ثواب کی شکلیں کچھ وہ ہے کہ جن کا تعلق زندہ انسان کے مال کے ساتھ ہوتا ہے یا زندہ انسان کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے، جن کو ہم عبادت مالیہ کہیں یا عبادت بدنیہ کہیں۔ زندہ انسان عبادت مالیہ سر انجام دے یا زندہ انسان عبادت بدنیہ سر انجام دے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ میری اس عبادت مالیہ پر جو مجھے ثواب حاصل ہوا، یہ ثواب میرے فلاں میت کو پہنچنا چاہے، ان کے حق میں اس کو قبول کر دیجیے۔ اسی طریقے سے عبادت بدنیہ ہو یا عبادت مرکب ہو، اس بارے میں بھی اتفاق ہے کہ جو عبادات عبادت مالیہ ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آپ اپنے اموات کے لیے صدقات و خیرات کرنا چاہے، آپ جو ہے غریبوں کی مدد کرنا چاہے، آپ مسجد کو تعمیر کرے، آپ ادارے کو تعمیر کرے، آپ زمین کا کوئی حصہ، کوئی ٹکڑا قبرستان میں وقف کرے، یا زمین کا کوئی حصہ آپ مسجد کو دیں، زمین کا کوئی حصہ اس پر آپ مدرسہ تعمیر کریں، زمین کا کوئی حصہ وہ جس میں آپ عیدگاہ بنائے یا جنازہ گاہ بنائے، جو اوقاف المسلمین کی ملکیت اور امت مسلمہ کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ خیرات کرنا چاہے، یا آپ نے کوئی درخت جو ہے لگا دیا، اس پر جو پھل میوہ جات آتے ہیں، ان میوہ جات کو آپ نے غریبوں کی ملکیت بنائی، یہ صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، اور یہ ایصال ثواب کا جو حصہ ہے اس کو عبادت مالیہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس پر اتفاق ہے۔ دوسری شکل ہے عبادت بدنیہ، وہ عمل جو انسان کے بدن سے سر انجام، جیسے حج ہے، اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ حج بھی ہم کسی کے لیے نفلاً ادا کر سکتے ہیں اور اس کا ثواب ہم میت کو پہنچا دے، ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن عبادت بدنیہ کی ایک شکل ہے ذکر، تلاوت، تسبیحات و تحلیلات۔ اس مسئلے میں آج کے دور کے اندر جو ہے وہ غیر مقلدین جو علم سے دور ہے، سب غیر مقلدین کی بات تو نہیں کی جا سکتی ہیں، بلکہ غیر مقلدین کے اندر جو قابل اعتماد علماء ہیں، جن کو علم میں گہرائی اور گہرائی حاصل ہے، وہ بھی اس چیز کے قائل ہے کہ زندہ انسان میت کے لیے اگر قرآن کی تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، تحلیلات پڑھے، تو اس کا ثواب میت کو پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ میں اپنے ضلع کے اندر ہی ایک جگہ ایک کا جنازہ ہونا تھا، میں اس جنازے میں شریک تھا۔ تو جنازہ ہونے سے پہلے وہاں پر ایک خطیب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے اس ایصال ثواب کے بارے میں کچھ وضاحت فرمانی شروع کر دی، لیکن چلتے چلتے انہوں نے یہ بات بھی فرمائی کہ ایصال ثواب برحق ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے میت کو ثواب نہیں پہنچتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ جو ہی اس نے یہ بات کر دی، میں اٹھا اور میں نے کہا کہ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، سوال بڑا قابل اطمینان ہے کہ آپ کو جواب دینا ہے۔ تو انہوں نے بتایا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ ہم اس مجمع میں بیٹھ کر آپ کی بات سے سہمت ہو سکتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے میت کو فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن آپ کو یہ عملاً کر کے دکھانا ہے۔ وہ مجھے پوچھنے لگا مجھے کیا عملاً کر کے دکھانا ہے؟ میں نے کہا جب آپ جنازہ پڑھائیں گے تو جنازے میں نہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، نہ ضم سورت پڑھنی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کیوں نہیں، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے کہا جس قرآن کے پڑھنے سے میت کو فائدہ نہ پہنچتا ہو، وہ قرآن کا پڑھنا جنازے میں کیوں جائز ہو سکتا ہے؟ جنازے کا مقصد یہ ہے کہ میت کو آپ کے ثواب کا حصہ پہنچے، آپ کے عمل سے اس کو فائدہ پہنچے۔ جب آپ کی عمل میں قرآن کی تلاوت ہے اور اس سے میت کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے، تو جنازے میں سورہ فاتحہ اور ضم سورت پڑھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو اس وقت وہ کہنے لگا کہ اس کا تذکرہ تو حدیث سے ہے۔
تو پھر میں نے عرض کیا کہ جب قرآن کے پڑھنے کا تذکرہ حدیث میں ہے کہ میت کو فائدہ پہنچتا ہے، تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ میت کے لیے تلاوت کرنا یہ ایصال ثواب ہے، اس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ ہماری بات پر انکار کر رہے ہیں اور حدیث آپ پڑھ رہے ہیں، لہٰذا جب جنازے میں پڑھنا قرآن کی تلاوت میت کے لیے مفید اور فائدہ مند ہو سکتی ہے، تو خارج جنازہ میں نماز جو ہے میت کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا فائدہ مند کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت جو وہاں پر موجود تھے، غیر مقلدین بھی موجود تھے اور مقلدین لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے بہت ہی زیادہ سراہا اور شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری بستی میں اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ یہاں تلاوت کو ایصال ثواب کے لیے پیش کرنے پر بہت ہی کئی مرتبہ یہاں جھگڑا بھی ہوا تھا، لیکن آپ کی اس وضاحت سے ہمارے اختلاف ختم ہوا۔ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس مسئلے پر غیر مقلدین کے جو سنجیدہ طبقہ علماء ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے میت کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور غیر مقلدین چونکہ حضرت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ الحرانی الحنبلی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ان کو زیادہ ان کی بات کو لیتے ہیں، گرچہ اپنی نفسانیت کے پیش نظر حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ نے مجموع الفتاوی کے اندر مستقلاً اس عنوان کو بیان کیا ہے کہ میت کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا ایصال ثواب کی بالکل جائز ہے۔ انہوں نے وہاں پر لکھا ہے کہ اگر کچھ کا اختلاف ہے، لیکن انہوں نے اپنا نظریہ یہ پیش کیا ہے کہ میت کے لیے ایصال ثواب قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے کرنا جائز ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ بھی سامنے ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت میت کے لیے کب فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا لازم اور ضروری ہے کہ میت کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا یہ کوئی لازم، فرض اور واجب کی چیز نہیں ہے، اور نہ یہ سنت مؤکدہ کی چیز ہے۔ شریعت میں ایک چیز فرض ہوتی ہے، ایک چیز واجب ہوتی ہے، ایک چیز سنت مؤکدہ ہوتی ہے، ایک چیز سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے، ایک چیز مباح ہوتی ہے۔ یہ جو اباحت کی بات ہوتی ہے، اباحت کا مطلب یہ ہوتا ہے یا مستحب کا انسان کرے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن نہ کرے اس کو گناہ نہیں ہے۔ میت کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا اور اس کے لیے تلاوت کو ایصال ثواب میں پیش کرنا یہ مستحب عمل ہے، کیا جائے تو اچھی بات ہے، اگر نہ کیا جائے تو اس کے زندہ ورثہ کو تنقید اور تشنیع کا شکار نہ بنایا جائے کہ آپ نے اپنی میت کے لیے، اپنے وفات شدہ انسان کے لیے ایصال ثواب بھی تلاوت نہیں کی۔ تنقید کا نشانہ بنانا بالکل ناجائز ہے، تو لیکن کر سکتے ہیں، گنجائش تو ہے، اس کا انکار تو نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایصال ثواب بالقرآن کا مسئلہ ہے، اس کا ایصال کا طریقہ کیا ہے؟ فقہ حنفیہ کے اندر یہ بات صراحت کے ساتھ ملتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا ایک الگ عمل ہے اور قرآن کو سکھلانا ایک الگ عمل ہے۔ جہاں تک قرآن کو سکھلانے کی بات ہے، جس کو ہم تعلیم قرآن کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، قرآن کو سکھانا، میں آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ مجھے سکھا رہے ہیں، الفاظ پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، مخارج کا انداز کیا ہے، وہ سب کچھ آپ مجھے یہ سکھانا ہے۔ اس سکھانے پر سیکھنے والا سکھانے والے کو کچھ معاوضہ اور کچھ اجرت دے سکتا ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ ہاں البتہ پہلے دور کے اندر اس میں بھی اختلاف تھا۔ وہ اختلاف کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد خلافت کی جو باغ ڈور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھوں میں آئی، خلافت کا سلسلہ چلتا رہا، اسلامی نظام بنتا رہا، اسلامی سٹیٹ بنتا رہا۔ اس وقت مسلمانوں کے اندر جو چیزیں اجتماعی ہوا کرتی تھی، جن کے ساتھ ہمارا اجتماعی عمل متعلق ہوتا ہے، جیسے پنجگانہ نماز ہو، خطابت کا مسئلہ ہو، ان چیزوں کو سر انجام دینے کے لیے جو افراد اس وقت مقرر تھے علماء قسم کے، ان کا جو وظیفہ ہوتا تھا، چونکہ 24 گھنٹے وہ انہی چیزوں کے ساتھ لگے رہتے تھے، پڑھانے کے ساتھ، درس و تدریس کے ساتھ، تعلم و تعلیم کے ساتھ، ہاں فتویٰ نویسی کے ساتھ، مؤذن اذان کے ساتھ، مکبر تکبیر کے ساتھ، امام امامت کے ساتھ، یہ جو ایسے مسائل تھے، ان لوگوں کو معاشی زندگی سے نکال دیا گیا تاکہ ان کو کسبی معاش نہ کرنا پڑے، یہ اس دلدل میں نہ پھنسیں کہ وہاں جائے یہاں جائے مزدوری کریں کہ ہمارا پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ حضرات صحابہ کرام نے ان کی آمدنی بیت المال سے جاری کر دی، ان کا وظیفہ بیت المال سے جاری کیا، تو ان کو جو ہے یہ اجازت دی گئی کہ آپ کمانے کی فکر نہ کریں، آپ کے بال بچوں کی جو ضروریات ہے ان کو بیت المال پورا کرے گا، آپ بس اپنے کام پر دھیان دیجیے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس بارے میں فتویٰ اس زمانے میں یہ تھا کہ آپ
کمانے کے لیے کوئی راستہ اختیار نہ کرے. کیوں؟ آپ کو اجرت دی جاتی ہے، پھر بھی آپ کمانے کے لیے جائیں گے. آپ کا وقت بیت المال نے اپنے حق میں قبول کیا ہے، آپ کی ضروریات کو بیت المال کو پورا کر رہا ہے. اب آپ کو اور جگہ کمانے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، یہ ناجائز ہوگا. لیکن پھر جب نظام اسلام کی خلافت کا نظام یا اسلامی حکومت کا نظام معطل ہوا یا متاثر ہوا، تو اس وقت یہ جو ذمہ داریاں نبھانے والے لوگ تھے، اب لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے. اب جو ہے بیت المال ان کی طرف متوجہ نہ ہوا. اب ان کا ہر کوئی مسئلہ امت کے کاندھوں پہ ہی پڑا. تو اس وقت علماء نے تعلیم دین کے اعتبار سے، جس میں تعلیم قرآن بھی ہو یا طاعات، اجرت علی طاعات ہو، اس مسئلے کو لے کر علماء نے اجازت دی ہے کہ آج کے دور میں قرآن سکھانے والے کو اجرت دی جا سکتی ہے، امامت کروانے والے کو اجرت دی جا سکتی ہے، اور عوام دے گی. کیونکہ اب اسلام کا نظام نہیں رہا، اب عوام کا ہی مسئلہ رہا. اب عوام کو ہی ان علماء اور ان ذمہ داران کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. لیکن ایک مسئلہ تھا تلاوت بالقرآن، قرآن پڑھنا. ایک ہے سکھانا، ایک ہے پڑھنا. اس قرآن پڑھنے والے کو پڑھنے پر اجرت دینا، اس بارے میں فقہ حنفی کے اندر متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھنے پر اس نے کچھ اجرت حاصل کی، چاہے وہ نقدن ہو یا جنسن، اس پڑھنے پر اس کو ذرہ برابر بھی ثواب حاصل نہیں ہے. اب جو میت کے حق میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ تعلیم قرآن نہیں، یہ تلاوت قرآن ہے. تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا متفق علیہ فیصلہ یہ اور فتویٰ یہ ہے کہ اس میں نہ تالی کو پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، ولا للمیت، اور نہ میت کو. لہذا جس ایصال ثواب بالقرآن کے احناف علماء دیوبند قائل ہے، وہ تلاوت بالقرآن ہیں جو ناجائز قیودات سے پاک ہو، جو ناجائز رواجات سے پاک ہو. اگر آپ میت کے لیے قرآن پڑھنا چاہے، میت کو ثواب پہنچانا چاہے، تو اس قرآن پڑھنے پر پڑھنے والے کو چاہے کہ وہ اس پر اجرت وصول نہ کرے، نہ کھانا ہو نہ پینا ہو. اگر ان چیزوں میں کوئی چیز ہو تو قرآن پڑھنے کے باوجود بھی نہ پڑھنے والے کو ثواب ہوگا نہ میت کو ثواب ہوگا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو مروجہ ختمات و معظمات، کسی کے انتقال کے بعد جن چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو لازم ہونے کا درجہ دیا گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا ضروری ہے اور چوتھے دن پر ہی ہونا چاہے، تیسرے دن پر ہی ہونا چاہے. حالانکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میت کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی دن متعین نہ کیا جائے. خصوصاً قرآن کی تلاوت کے لیے دن کا متعین کرنا، جبکہ قرآن کی تلاوت وہ ہے جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دن کو متعین نہیں فرمایا تھا. اور بالخصوص کسی کے انتقال کے بعد اس طریقے سے دن کو متعین کرنا، اجتماعیت کو لازم جاننا اور پہچاننا، اور اس کے اندر اور وہ قیودات بڑھانا جن قیودات کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے. اس قسم کی قیودات کا اضافہ شریعت نے ناجائز قرار دے رکھی ہے. یہ ہے اسلام کا ایصال ثواب کا نظریہ. لیکن آج کے دور کے اندر اہل بدعات نے کچھ بدعات کا اضافہ کر کے ایصال ثواب کے عمل کو جو ہے بدعات کے نظر کر دیا. اور اہل الہات کا طبقہ وہ ہے کہ جو ایصال ثواب کا منکر ہے. لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ایصال ثواب کو مانتی ہے. جن لوگوں نے ایصال ثواب کا انکار کیا ان کے منہ کو بند بھی کیا ہے اور دلائل سے بند کیا ہے. اس پر قرآن و سنت کے ہزاروں احادیث و آثار اور آیات کو بصورت استدلال کے پیش کیا ہے. جو کل تک ایصال ثواب کے منکر ہیں وہ بھی اس پر ماننے کے لیے تیار ہوئے کہ ایصال ثواب کا مسئلہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں انکار نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایصال ثواب وہ جائز ہے جو شریعت سے ثابت شدہ ہو. اپنی طرف سے قیودات بڑھانا، اپنی طرف سے کچھ زیادتیاں کرنا، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ، ان کی شریعت کے ساتھ زیادتی ہے جس زیادتی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا آج کل کے دور کے اندر وہ لوگ جو لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ایصال ثواب ایسے کریں تو پڑھنے والے ویسا ہی کرتے ہیں، گھر والے چاہتے ہیں کہ یوں کرنا چاہے کہ کرنے والے ویسا ہی کرتے ہیں. جس ایصال ثواب میں لوگوں کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اس کا مطلب آپ کا عمل اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے، آپ کا عمل مخلوق کو راضی کرنے کے لیے ہو رہا ہے. اور جو عمل
मखलूक को राजी करने के लिए सर अंजाम दिया जाए, उलमा फरमाते हैं उस अमल पर जर्रा बराबर भी सवाब नहीं दिया जाता है। जिस शख्स ने भी कोई अमल सर अंजाम दिया हो गैरुल्लाह को राजी करने के लिए, मखलूक को राजी करने के लिए, उस अमल पर जर्रा बराबर भी सवाब नहीं दिया जाता है। इसीलिए हमारा इदारा इलाके त्राल के अंदर मशहूर व मारूफ बस्ती हारी पारीगाम त्राल, मैं अक्सर वहाँ के लोगों से भी ये अर्ज़ करता हूँ कि आपके घर में इंतकालात हो, आप ईसाल सवाब चाहते हैं, आप बस इतना कर लीजिए कि हमें फ़ोन पर मुत्तला करें कि हमारे घर में आज या आज से पहले फलां का इंतकाल हो चुका है, आप उनके लिए कुरान खानी, आप उनके लिए ख़त्म कुरान करें, आप उनके लिए ईसाल सवाब चाहे बिल अमल हो, बिल कौल हो, बिल फ़ेल हो, बिल तिलाव हो, बिल माल हो। आप इसका जो शरई तरीका है आप वो करके जो है हम पे एहसान फरमा दीजिए। हमारे तलबा चूँकि क्लास में रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, हम उनसे अर्ज़ करते हैं कि आप कुरान पढ़ें, आप कुरान तो पढ़ ही रहे हैं, इस कुरान के पढ़ने का सवाब की नीयत आप फलां मैयत के लिए करें। और लाजिम भी नहीं है कि मुकम्मल कुरान होना चाहिए, कुरान की जो सूरत आप पढ़ना चाहे आप अपने इरादे और इख्तियार से अपने मैयत के लिए इसाल करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि मुस्तक़िलन पूरा ही कुरान पढ़ना ज़रूरी है। इसके बारे में आपको किसी जगह न कुरान की कोई आयत मिल सकती है, न कोई सही हदीस मिल सकती है, न कोई फ़िक़्ह की बात मिल सकती है जिसमें यह ताकीद हो कि आपको ख़त्म कुरान ही करना है। बस ये है कि जिंदा इंसान मैयत पर कुछ एहसान करना चाहिए, बस अपने बिसात के एतबार से। ऐसा नहीं कि आप ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, जब पढ़ने वाले पर उसके दिल में अब इखलास ख़त्म हो जाए, चाहे वो ज़मीन और आसमान जैसा अमल करे, उस अमल पर ज़र्रा बराबर भी सवाब नहीं। अमल के लिए इखलास का होना ज़रूरी है। जब तक आपके नफली अमल और इबादत में इखलास मौजूद है, आपका ये अमल आपकी मैयत के लिए मुफीद और फ़ायदेमंद हो सकता है। जिस वक्त आपके इस अमल में इखलास का अमल टूट गया, ख़त्म हुआ, तो उस सूरत में ये अमल वजूद में कमियत के एतबार से कितना ही बड़ा हो, इसका सवाब मैयत को नहीं पहुँच सकता है। लिहाजा आजकल के दौर के अंदर जो लोग तौहीद का दावा करते हैं और साथ में ये दावा करें कि हम अहल सुन्नत वल जमात देवबंद हैं, फिर वो मुरव्वजा ख़तमात व मुअज़्ज़मात जिनके अंदर नाजायज़ क़ुयूद हो उनका एहतमाम करे और उनमें जो है इस तरीके से शरीक हो जाएं कि बिदात व खुराफात में उनकी शिरकत लाजिम हो जाती हो। ऐसे लोगों को चाहे कि अवाम के साथ धोखा ना करे। उलमा देवबंद का जो नज़रिया इस बारे में है वो ये कि ईसाल सवाब हक़ है, चाहे वो ईसाल सवाब बिल तिलावत हो, ईसाल सवाब बिल माल हो, लेकिन बिदआत और खुराफात जैसे क़ुयूदात से खाली करते हुए आप ईसाल सवाब का एहतमाम कर सकते हैं। मुस्तहब दर्जे में आप अपने अमवात पर एहसान के दर्जे में ये अमल कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश है और इसको कोई मना नहीं करता है। अहल सुन्नत वल जमात उलमा देवबंद का यही नज़रिया है। जो देवबंदियत का मुद्दई होने के बावजूद भी इन चीज़ों में बिदात व खुराफात में शरीक होता हो, उसको खुद को देवबंदी कहने का हक़ नहीं है, उसको खुद को अहल सुन्नत वल जमात कहने का हक़ नहीं है। वो नाम लेकर एक जायज़ और सही फ़िक्र को बदनाम करने की बदतरीन कोशिश कर रहा है। अल्लाह हम सब को सही चीज़ पर और सही दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कोई साथी लिख रहा है कि हमारे कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अंदर एक साथी है हाफिज मोहम्मद नौमान नौशहरी दामद बरकातुहुम, क्या वो अहले देवबंद में शामिल हैं? क्या वो देवबंदी हैं? क्या वो अहल सुन्नत का काम करते हैं? क्या उनकी दावत उनकी तकरीर सुनना जायज़ है? बराए करम इस मसले में हमारी वजाहत फरमाए। भाई हमारा आज तक तो यही नज़रिया रहा है अपने बारे में, सब के बारे में, छोटों के बारे में, बड़ों के बारे में। कायनात के अंदर मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान है और इंसानों में सबसे बेहतर मकाम और मर्तबा रखने वाली जमात हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जमात है।
अंबिया के बारे में अहलुस सुन्नत वल जमात का अकीदा है और बिलखुसूस उलमाए देवबंद का अकीदा है कि अंबिया हर छोटी गलती और बड़ी गलती से महफूज है और मासूम है। वो न छोटी गलती करते हैं और न बड़ी गलती करते हैं, मासूम अनिल खता है। उनके अंदर जज्बा तो होता है, उनके अंदर कुव्वत और कुदरत होती है, जैसे वो नेकी का काम करते हैं इख्तियार के साथ, गुनाह की कुदरत उनमें मौजूद है लेकिन वो गुनाह नहीं करते। यह है मासूम अनिल खता। और मासूमियत का और एक नजरिया है जो फरिश्तों के अंदर है कि उनके अंदर गुनाह करने का जज्बा है ही नहीं। और मासूमियत का तीसरा दर्जा है कि गुनाह कर भी जाए फिर भी गुनाह नहीं लिखा जाता है, वो नाबालिग बच्चे और बच्चियां हैं। लिहाजा मासूमियत के तीन दर्जे हैं। और अंबिया के बारे में अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि नबी न छोटी गलती करता है न बड़ी गलती करता है। बाकी अंबिया के अलावा इंसानों के अंदर जो भी इंसान है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, वो गलती कर जाता है, कोई मासूम नहीं। यहाँ तक कि हजरत सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन, उनसे खताएं हो चुकी है, लेकिन उनमें और दीगर उम्मत में फ़र्क ये है कि सहाबा की गलती को अल्लाह ने खुद माफ़ किया है और उनकी माफ़ी का माफ़ी नामा, तौबा नामा कुरान और सुन्नत में बयान किया। लेकिन आप और मैं, हमसे गलती होती है, हमारा तौबा कबूल हुआ या नहीं हुआ ये बस जो है तकदीर में महफूज है, लौहे महफूज में महफूज है। हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। जब हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है लेकिन बस ये नजरिया रखा जाए कि उम्मीद है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। तो जहाँ तक रही हाफिज़ मोहम्मद नौमान नौशहरी की बात, वो एक जय्यद हाफिज़ है, मजबूत हाफिज़ है और उन्होंने दरजात अरबिया में उन्होंने कदम रखा है, मजबूत और सलाहियतमंद है, आलिम होने वाले हैं, अभी पढ़ रहे हैं लेकिन बिल मुस्तकबिल आगे जाकर वो आलिम बनने वाले हैं। फिलहाल अब तक उनकी जो तकारीर हमने सुनी है, मैंने सुनी है, ज़ाती तौर मेरा उनके साथ उठना बैठना रहता है, वो ज़हीन किस्म के आदमी हैं, इतने ज़हीन कि आप सोच भी नहीं सकते। आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप अलग मसलक के हैं, अलग फ़िक्र के हैं, आप उनसे इख्तिलाफ रख सकते हैं, हम आपसे ये हक छीन नहीं सकते। लेकिन उनकी जहानत और उनकी जो है काबिलियत, मैं उसका बड़ा मोतरिफ हूँ। कोई मुझे ये कहे कि आप आलिम होने के बावजूद छोटे की तस्दीक क्यों कर रहे हैं, भैया मसला वो नहीं है। मैं अपने बड़कपन को देखूं, मैं अपनी इल्मी सनद और सलाहियत को देखूं और छोटों को नज़रअंदाज किया जाए, ये इंसाफ नहीं। इंसाफ का तकाजा ये है कि जिसके अंदर जो खूबी हो उसका बरमला एतराफ़ करे। बाकी हम ये दावा नहीं करते हैं हाफिज़ मोहम्मद नौमान नौशहरी साहब मासूम अनिल खता है, वो तो मैं नहीं हूँ, मेरे असातिज़ा नहीं, मेरे मशाइख नहीं हैं, मेरे अकाबिर नहीं, तो हाफिज़ नौमान साहब कैसे मासूम हो सकते हैं? खताएं उनसे भी हो सकती है, खताएं हमसे भी हो सकती है। लेकिन मसला ये है कि जो वो काम सर अंजाम दे रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके उसलूब से इख्तिलाफ कर सकते हैं कि उनका अंदाज बयान तलख है या उनका अंदाज बयान इस किस्म का है, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। लेकिन जो उनकी बात है वो बात बिल्कुल आईने शरीयत है, आईने इस्लाम है, मुवाफिक कुरान और सुन्नत है। और उनके मिजाज में आप तलखी का दावा करें, इस तलखी पर आप कुरान और सुन्नत से कोई मजम्मत की दलील पेश नहीं कर सकते हैं कि उनकी तलखी या उनका जो मिजाज है, जज्बाती मिजाज, वो कोई गलत बात है। नहीं, ये उनसुर सहाबा में भी मौजूद था, ये उनसुर हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में भी मौजूद था। अगर हाफिज नौमान इस वजह से तनकीद के मुस्तहिक है, फिर तो ये तनकीद का रास्ता आपको अंबिया की तरफ भी फेरना पड़ेगा, सहाबा की तरफ भी फेरना पड़ेगा। लिहाजा बस ये चीज़ कहें, आप उसलूब से इख्तिलाफ रखने का हक रखते हैं, लेकिन जो उनकी बात है बिल्कुल शरीयत के मुवाफिक है। अच्छा, वो अहल सुन्नत में से है कि नहीं? क्यों नहीं है? अहल सुन्नत की ही बात कर रहे हैं, अहल सुन्नत की ही बात कर रहे हैं। वो देवबंदी फिक्र में है या नहीं? बिल्कुल देवबंदी फिक्र रखते हैं, वो देवबंदी फिक्र रखते हैं, देवबंदियत की बात करते हैं। उलमाए देवबंद पर जो एतराज़ात आए हैं, उन एतराज़ात का उन्होंने ताक़ुब किया है और इस उम्र में रहकर भी इतनी अजीमत और इस्तिक़लाल के साथ वो अमल करते हैं। हमें उनको सराहना चाहिए, हमें उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके हौसलों को पस्त करना चाहिए। अच्छा काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके मिजाज के साथ इख्तिलाफ करना चाहिए, आप रख सकते हैं, वो तो मुझसे भी हो सकता है।
ہزاروں لوگ مجھے سنتے ہیں لیکن میرے انداز بیان سے بہت سارے لوگ اختلاف بھی رکھتے ہوں گے. ہاں رکھتے ہیں ہم، اور میں ان کا حق چھین بھی نہیں سکتا ہوں. کیوں؟ ہر کوئی انسان اپنے مزاج اور اپنے ماحول کے اعتبار سے سوچتا ہے اور دوسروں پر بھی وہ اس قسم کی قیاس آرائی کرتا ہے کہ جیسے میں ہونا چاہے ویسے سب ہونے چاہیے. لیکن یہ غلط بات ہے نا، یہ غلط بات ہے. تو لہٰذا حافظ محمد نعمان نوشہری صاحب بہت اچھا کام کرتے ہیں. اللہ ان کو عافیت سے مالا مال فرمائے. باقی رہا کہ ان کا دیوبندی ہونا، کسی شخص کے بارے میں دیوبندی ہونے اور نہ ہونے کا جو مدار ہے وہ قرآن و سنت، فقہ حنفیہ کے اصول و فروع، اور اس کے بعد فکر دیوبند کے جو نظریات ہیں ان سب چیزوں کو وہ بعینی ہی بتمامی ہی مانتا ہو اپناتا ہو. مانتا ہو اپناتا ہو اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت دیوبندی. مانتا ہو اپناتا ہو اور کبھی بیان بھی نہ کرتا ہو پھر بھی یہ دیوبندی ہے. مانتا ہو اپناتا ہو بیان کرتا ہو پھر بھی دیوبندی ہے. مانتا ہو اپناتا ہو گونگا ہو بہرا ہو کچھ نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے پھر بھی دیوبندی ہے. ہاں بتمامی ہی مانتا ہو بتمامی ہی اپناتا ہو کچھ کا اضافہ کرے دیوبندی نہیں. مانتا ہو اپناتا ہو کچھ میں کمی کرے دیوبندی نہیں ہے. تو مجھے بتاؤ حافظ محمد نعمان نوشہری حفظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ مانتے بھی ہے سب، اپناتے بھی ہے سب، نہ عقائد دیوبند میں اضافہ کرتے ہیں نہ عقائد دیوبند میں کمی کرتے ہیں. جیسے اکابر کا سلسلہ چلا ہے اسی کو لیا ہے، جو کچھ انہوں نے دیا ہے اسی کو لیا ہے. تو اس شخص کو دیوبندی نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ بلکہ جو لوگ بار بار کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں لیکن اکابر کے عقائد اور نظریات میں کچھ نرمی تلاش کرتے ہیں کہ یہاں یہ ہونا چاہے تو وہ نہیں ہونا چاہتا، جو اس قسم کا نظریہ رکھنے والا ہو شاید وہ دیوبندی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ایسے لوگ خود کو بچانے کے لیے اس الزام کو دوسروں کی طرف پھیر لیتے ہیں جو بعینی ہی بتمامی ہی بجمیعی ہی سب لے کر فکر دیوبند کو آگے چلتے ہیں، اپناتے بھی ہے اور اس کو آگے پہنچاتے بھی ہے. ان کے مقابلے میں ایسا شخص ہی دیوبندی کہلانے کا زیادہ حقدار ہے. تو حافظ محمد نعمان صاحب وہ یقیناً دیوبندی فکر رکھتے ہیں اور صحیح ترجمانی کرتے ہیں. میری ذاتی طور میں ان سے متعلق یہی رائے رکھتا ہوں اور اللہ کرے میری یہ رائے کبھی غلط ثابت نہ ہو جائے. اللہ حافظ صاحب کو مستقبل میں ہر شرور ہر فتن اور حادثے سے ان کی حفاظت فرمائے. ان کے والدین، ان کے اقارب اور رشتہ دار، ان کے متعلقین دوست احباب ان سب کی حفاظت فرمائے. تو اور رہی بات ان کی تقریر سننا، جب وہ اہل سنت ہی ہے تو تقریر سننا بھی ان کی جائز ہوئی. جو ان کو اہل سنت سے خارج کرنے کی جسارت کر رہا ہے ان کو اپنے ناظرے کے بارے میں کچھ سوچنے کی کوشش کرنی چاہے. اللہ ہم سب کو نعمت ایمان سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام